السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ سبق ہم نے یرملون کے بارے میں پڑھا تھا۔ یرملون میں کیا ہے، دو قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ ایک لام اور را کی صورت والا قاعدہ الگ ہے، اور یا و میم نون یومین والا قاعدہ الگ ہے۔ لام اور را کی صورت میں ہم کیا کریں گے، بلا غننے کے جلد پڑھیں گے جی، اور یا وہ میم نون یومین کے قاعدے میں ہم کیا ہے، غننے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور تختی نمبر 25 پڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 25 میں کیا بتا رہے صاحب کتاب، دیکھیے۔ تختی نمبر 25 رسم الخط۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف و یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، ان پر نشان بنا ہوا ہے۔ نشان دیکھ رہے ہیں آپ حضرات، دیکھیے ایسا گول والا نشان اکثر جگہ پر قرآن پاک میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ نشان آ جائے تو وہ الفاظ پڑھے نہیں جاتے بلکہ وہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں نہیں پڑھا جائے گا، انا کی طرح پڑھیں گے جبکہ اس پر وقف نہ کریں۔ وقف یعنی رکنا، رکنے کی صورت میں کیا ہے، انا بول کے رکیں گے ہم۔ نیکسٹ والے صفحے پہ وہ آ رہا ہے جب ہم سمجھاتے آپ کو۔ ہر خانے میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ افامات، لکھنے کا طریقہ افامات، پڑھنے کا طریقہ افامات۔ دیکھیے یہاں پر جو الف ہے وہ پڑھا نہیں جاتا، جیسے ہم قرآن میں اس کو دیکھتے ہیں، دیکھیے پڑھتے ہیں افامات، پڑھنے کا طریقہ افامات، لکھنے کا طریقہ لا الہ اللہ، پڑھنے کا طریقہ لا الہ اللہ، لکھنے کا طریقہ ان تبوء، پڑھنے کا طریقہ ان تبوء، لکھنے کا طریقہ من نباء، پڑھنے کا طریقہ من نباء، لکھنے کا طریقہ ملائہ، پڑھنے کا طریقہ ملائہ، لکھنے کا طریقہ ولا اوضعوا، پڑھنے کا طریقہ ولا اوضعوا، لکھنے کا طریقہ ثمودا، پڑھنے کا طریقہ ثمودا، لکھنے کا طریقہ لتتلوا، پڑھنے کا طریقہ لتتلوا، لکھنے کا طریقہ لن ندعوا، پڑھنے کا طریقہ لن ندعوا، لکھنے کا طریقہ لشیء، پڑھنے کا طریقہ لشیء، لکھنے کا طریقہ لکننا، پڑھنے کا طریقہ لکننا، لکھنے کا طریقہ لا اذبحنہ، پڑھنے کا طریقہ لا اذبحنہ، لکھنے کا طریقہ لیربوا فی، پڑھنے کا طریقہ لیربوا فی، لکھنے کا طریقہ لا الی الجحیم، پڑھنے کا طریقہ لا الی الجحیم، لکھنے کا طریقہ لیبلوا، پڑھنے کا طریقہ لیبلوا، لکھنے کا طریقہ نبلوا، پڑھنے کا طریقہ نبلوا، لکھنے کا طریقہ بئس الاسم، بئس الاسم، پڑھنے کا طریقہ بئس الاسم، بئس الاسم، لکھنے کا طریقہ لا انتم اشد، پڑھنے کا طریقہ لا انتم اشد، لکھنے کا طریقہ سلاسل، پڑھنے کا طریقہ سلاسل، لکھنے کا طریقہ قواریر، پڑھنے کا طریقہ قواریر، لکھنے کا طریقہ ملائہم، پڑھنے کا طریقہ ملائہم، لکھنے کا طریقہ ولا انا عابد ما عبدتم، پڑھنے کا طریقہ ولا انا عابد ما عبدتم۔ دیکھیے یہاں پر یہ جو انا ہے، انا کے جو بعد کا جو الف ہے وہ کہیں نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں پر صاحب کتاب بول رہے ہیں، دیکھیے لفظ انا میں اگر سانس ٹوٹے تو
لفظ الف پڑھا جائے گا، لوٹا کر پڑھنے پر وہی انا کی طرح پڑھیں گے۔ ہم گزشتہ ابھی پڑھے تھے کہ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں نہیں پڑھا جائے گا، انا کی طرح پڑھیں گے۔ ہم اس کو کیسا پڑھیں گے؟ ولا انا عابد ما عبدتم، ایسا نہیں پڑھیں گے، غلط ہو جائے گا۔ کیسا پڑھنا؟ ولا انا، یہ جو نون زبر نہ ہے نا ویسا پڑھیں گے۔ ولا انا، لکھا تو ایسا جائے گا لیکن پڑھا ایسا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا قاعدہ اس میں یہ بتا رہے صاحب کتاب، ولا انا پہ اگر سانس ٹوٹ جائے، ولا انا پہ اگر سانس ٹوٹ جائے تو ٹوٹنے کی صورت میں ہم الف مد کے ساتھ ہی پڑھیں گے، جیسا ولا انا بول کے ہم سانس توڑیں گے، پھر ہم سانس لے کے پھر ہم آیت شروع سے پڑھیں گے ولا انا، یعنی لوٹا کر پڑھنے پر وہی انا کی طرح پڑھیں گے۔ یہ بتانا چاہ رہے کہ اگر لفظ انا پر سانس ٹوٹ جائے تو انا بول کے ہی ہم سانس توڑیں گے، لیکن جب پیچھے آیت سے ملا کر پڑھیں گے تو پھر لوٹا کر پڑھنے پر وہی انا کی طرح پڑھیں گے۔ کیسا؟ ولا انا عابد ما عبدتم، موسیٰ الف کے ساتھ، موسیٰ، یہاں پر یا نہیں پڑھا جائے گا۔ عیسیٰ، لکھنے کا طریقہ ایسے ہی، لیکن پڑھیں گے ہم عیسیٰ۔ زکاۃ، لکھنے کا طریقہ زکاۃ، بہت سارے حضرات زکوتا پڑھتے، غلط ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ یہاں واو سائلنٹ ہے۔ زکاۃ کیسا پڑھیں گے؟ زکاۃ، پڑھنے کا طریقہ ایسا ہے، زکاۃ، لکھنے کا طریقہ صلاۃ، پڑھنے کا طریقہ صلاۃ، لکھنے کا طریقہ حیات، پڑھنے کا طریقہ حیات، لکھنے کا طریقہ مشکات، پڑھنے کا طریقہ مشکات، ٹھیک ہے؟ الف لکھا جاتا ہے، یہی بتلانا یہ مقصود ہے کہ الف و یا بہت جگہ لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، ان پر ایک نشان بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر صاحب کتاب ایک اور قاعدہ بیان کر رہے کہ لفظ نا پر، اچھا یہ تو سمجھ میں آ گیا، لفظ نا پر اگر سانس ٹوٹے تو الف پڑھا جائے گا، لوٹا کر پڑھنے پر وہی انا کی طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا قاعدہ یہ بتا رہے قواری را سورہ دہر پہلے والے میں اور لاکنہ میں بھی الف وقف کی حالت میں پڑھا جائے گا، مطلب دیکھیے یہاں پر وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، یہاں پر آیت ختم ہے، ہم قواریرا بول کے رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو دوسرا قواریرا ہے دیکھیے، تو یہاں پر یہ جو الف دکھائی دے رہا وہ پڑھا نہیں جاتا، اس پر ایک نشان بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر اس پر وقف کر رہے ہیں ہم، اچانک ہماری سانس ٹوٹ گئی، وقف کرنا پڑا، تو ہم الف کے ساتھ ہی وقف کریں گے، ایسا بول رہے۔ کیوں؟ دیکھیے کیسا، قواریرا، ایک دم سانس ٹوٹ گئی ہماری، وقف کرنا پڑا ہم کو، ہم وقف کر لیے، پھر جب ہم لوٹا کر پڑھیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ قواریر من فضة قدروها تقدیرا، ٹھیک ہے؟ ایسا پڑھیں گے۔ مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وقف کرنے کی صورت میں الف پڑھا جاتا ہے، لیکن جب لوٹا کر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت وہ الف پڑھا نہیں جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ دیکھیے ابھی جو ہم پیچھے پڑھے تھے نا، سلاسلا پڑھے تھے، پڑھنے کے لکھنے کے طریقے میں ہم یہاں پر دیکھیے آپ نشان آ گیا، دیکھیے دیکھ رہے، تو مطلب یہ ہے کہ نشان بنا ہوا ہوتا ہے، وہ الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے۔ ہم کیسا پڑھیں گے؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، ایسا پڑھیں گے، وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، سلاسل ایسا پڑھیں گے، سلاسلا ایسا نہیں پڑھیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ہو چکا ہے، امید کرتی ہوں کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ سنیے، انشاءاللہ اچھے سے اچھا سمجھ میں آ جائے گا، اور اسی طریقے سے پریکٹس کریے، ہو سکے تو یہ جو پارہ نمبر اور رکوع نمبر دیے ہیں اس کی بھی مطلب نکال کے آپ لوگ کوشش کر کے نکال کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محنت کرنے والوں کو اجر سے ضرور نوازے گا، ٹھیک ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ بھی دیکھیے اس کو، جیسے کہ یہاں پر پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 14 میں ہے، بئس الاسم کہاں ہے، اسے کھول کے دیکھیے، آپ لوگ ڈھونڈیے، تلاشیے انشاءاللہ، تو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سبق تو ہو چکا ہے، اس کی اچھے سے پریکٹس کریے، انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ اگلا سبق ہے ہمارا علامات وقف، یعنی کس طریقے سے ہم قرآن پاک میں کس طریقے سے وقف کریں گے، اس کے بارے میں صاحب کتاب نے ڈیٹیل سے یہاں پر سمجھایا ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی سبق بہت ہی مزیدار ہے انشاءاللہ۔ تو چلیے ہم اگلے والے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔